اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین والقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق جنوب کے مجلس 20 سال ثواب کی مجلس ایک ذاکرہ کی ایک مومنہ اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کر رہا ہے اور ان کی فیملی ممبرز کو صبر دے نشان. دوستو میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کیا. دعا والدین کے لیے. میری آج کی ٹاپک ہے کہ اس دنیا سے اس دنیا میں کیا لے کے جائیں. What to take and what not to take. لے کے کیا جانا اور لے کے کیا نہیں جانا. ہمارے پاس تصور نہیں ہے اس دنیا میں. میں جنت بات کر رہا ہوں. ہم کبھی سوچتے نہیں کہ ایک دنیا اور ہے ہم کو جانا جانا ہے جو موت کے ساتھ شروع ہے. ہمارے تصور میں ہماری امیجنیشن میں یہ ہے کہ یہی ہماری پوری دنیا ہے. یہی پہ ہم کو رہنا ہے. یہی ہماری دنیا ہے. اسی لیے ہماری ساری پلاننگز جو ہوتی ہیں, ساری انویسٹمنٹس جو ہوتے ہیں وہ زمین کے اوپر. پراپرٹیز خریدتے ہیں زمین کے اوپر. شیئر مارکیٹ میں جاتے ہیں, بینک بیلنس, ہر چیز اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی. ہر چیز ہماری زمین کے اوپر. پوری دنیا میں مجھے کوئی ایسا مومن نہیں ملا جو یہ بولے کہ مولانا کوئی ایسی چیز بچاؤ جو ہم نیچے بھی بنائیں. ہمارے تصور ہی میں کہ نیچے بھی ہم کو کوئی انویسٹمنٹ کرنا ہے. اصل انویسٹمنٹ تمہارا زمین کے اوپر نہیں. اب جو بڑے بڑے بنگلے جو کروڑوں روپیہ ملینز آف ڈالر رکھے ہیں بینک میں, جو شیئر مارکیٹ میں موجود ہیں, جو بھی تم کاروبار کر رہے ہیں, جو بھی انویسٹمنٹ ہے, تم اسی لیے کرتے کہ ریٹائرمنٹ کی لائف اچھی گزرے. لیکن پتہ چلا ریٹائرمنٹ ہونے سے پہلے آپ ہی چلے گئے. ہر چیز ہم اوپر کے لیے کر. میں دل سے سوچ کے بولوں کہ کیا چیز ہم نے نیچے کے لیے کی. کوئی چیز ہے ہمارے پاس. کبھی تصور ہم کرتے ہیں کہ ہم کو بھی جانا ہے. اللہ نے موت کو کیوں رکھا؟ ہمیشہ زندہ رکھ سکتا تھا. خادر نے ملا تھا. اس نے موت کو اسی لیے رکھا کہ تم اچھے کام کر کے وہاں پہ میرے پاس آؤ. موت دوسروں کے لیے بیداری کا پیغام دیتی ہے, اویئرنس کا پیغام دیتی ہے. کیا کہ کل تک میرے ساتھ تھا, ابھی ایک لمحہ پہلے میرے ساتھ تھا اور ایک لمحے میں ختم ہو گیا. یا امام علی کا جملہ, میرے مولا کا جملہ ہے کہ اس لمحے سے ڈرو, عبرت لو. مولا بولتے ہیں عبرت لو جب تمہارا بیٹا تم کو اپنے ہاتھوں سے ایک ایسی جگہ پہ لٹائے گا, لٹاتے وقت وہ یہ
یہ نہیں سوچے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں باپ کو لٹا رہا ہوں، ماں کو لٹا رہا ہوں. میرا باپ میری ماں تو بڑے گھر میں رہتی ہے، بڑے بنگلے میں رہتی ہے، بڑے بیڈ روم میں رہتی ہے، ایئر کنڈیشن میں رہتی ہے. میں کہاں لٹا رہا ہوں؟ جو سب سے چھوٹی جگہ ہے، سب سے نیرو جگہ ہے، میں وہاں اپنے باپ ماں کو لٹاتے وقت مولا کہتے کہ تمہارا بیٹے کو اتنا احساس نہیں ہوتا. Your own son, تمہارا لال، تمہارا بیٹا، اتنا احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا، بلکہ بڑے آرام سے نیچے لٹا کے پیٹھ بنا کے باہر چلا جائے گا، پھر نیچے سے پکارتے رہو گے. اتنا پکارو گے لیکن تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں آئے گی، اس کے کانوں تک نہیں آئے گی. وہ نکل کے چلا جائے، تم اکیلے رہو گے. جو تم دنیا سے لے کے آؤ گے وہ وہاں کا ہوگا. وہاں کی زندگی 50 60 70 80 برس کی نہیں، وہاں کی زندگی ایٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی. دیکھیے میں دوسری مرتبہ آیا سفر میں، مجھے ابھی آپ کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا. موت کی منزل سے میں بڑا بدنام تھا کہ وہ ڈرانے والا. یہ تو شکر ادا کرو کہ دل میں پڑا. جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ مولانا اتنا ڈرا دے کہ وہ، تو میں کہتا ہوں یار اپنے آپ کو حلی والا بھی بولتے اور ڈرتے بھی ہیں. کم از کم بولے نہیں. یہ وہ لائف ہے دوستو، یہ وہ لائف ہے، یہ وہ زندگی جو ہم سب کو گزارنا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. قرآن کیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو دنیا میں آیا ہے یہ وہ لائق ہے، اس کو جانا ہے. کب جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کیسے جانا ہے، دن میں جانا ہے یا رات میں جانا ہے، کسی کو نہیں معلوم. کوئی بول سکتا کہ میری موت رات میں آئے گی یا میری موت دن میں آئے گی، زمین پہ آئے گی یا ہوا میں آئے گی، یہ بھی نہیں معلوم. جانا سب کو جانا ہے. اللہ کے رسول کے پاس مسلمان آئے، سرکار سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا وجہ، اور سے سمجھ یہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو اللہ 9 مہینے پہلے بتا دیتا کہ میں آنے والا ہوں. 9 months before پریگننسی کے پورے 9 مہینے پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا کہ میں آنے والا ہوں. کا آنے کی اطلاع اللہ 9 مہینے پہلے دینا، جانے کی کیوں نہیں دیتا؟ خاموش مت سنو، جلدی سے پتہ چلے آپ سمجھ لیں. آنے کی اطلاع تو 9 مہینے پہلے دینا، جانے کی 1 لمحہ پہلے نہیں پتہ چلتا کہ یہ جانے والے. کیا ریزن ہے؟ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کی امت میں سے آپ اللہ سے ریکمینڈ کریں، دعا کریں کہ کم از کم اب ہم کو بتا دیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو معلوم ہو جائے کہ تم 60 ایئرس رہو گے، تم 70 رہو گے، تم 80 رہو گے، تم 90 رہو گے. کم از کم پتا تو چلے کہ جانا کب ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک مسکرا کے 1 لمحے میں 1 جملے میں جواب دیا، 1 جملے میں جواب دیا. کب پتا چل جائے گا اگر آتے ہی معلوم ہو جائے کہ میں 60 70 80 برس رہوں گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. نہیں سمجھے رحمت ہے. کیوں رحمت ہے؟ آج مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں مروں گا تھا، لیکن غفلت کتنی ہے میری، اگنورنس کتنی ہے. میں یہ سمجھ رہا پورا سہارنپور مرے گا، میں زندہ رہوں گا. میں کیا بولوں، میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں تھوڑی کروں گا پورا سہارنپور مر رہا ہے. برا مت مارو، کسی کے بولنے سے کوئی مرتا ورتا نہیں. کسی کے مولا جی کہتے ہیں کہ تم موت سے کیا کرتے ہو، موت کو تمہاری حفاظت کرتے ہیں. میرا موت کو تمہاری حفاظت کرتے ہیں. تم موت سے کیا کرتے ہیں؟ موت کسی کے بولنے سے موت نہیں آتی. تو وہ نہیں بتا رہا صرف اس لیے کہ تم غفلت میں نہ پڑو. غفلت کیا ہے؟ میں بڑا نیک، میں بڑی عبادت کرنے والا، میں بڑی نمازیں
میں پہلی سب پہ کھڑے رہنے والا، وہ اتنے ڈونیشنز دیتا عیسائی ہمیشہ یاد رکھو، میں یوں بھی کہوں گا نیکی جو بھی کرو بھول جاؤ گناہ کو یاد رکھو۔ کیوں؟ نیکی کو بھولیں کیوں؟ گناہ کو یاد کیوں رکھے؟ اسی لیے نیکی کو بھول جاؤ کہ نیکی اگر یاد رہے گی، جو بھی تم نے اچھا کام کیا اگر وہ یاد رہے گا پھر تم استغفار نہیں کرو گے، گناہ یاد رہے گا تو معافی مانگو گے۔ ایک اور سلام پڑھیں۔ موت ایک ریالٹی کا نام، ایک ریالٹی کا نام، حقیقت کا آپ اسے دینا ہی نہیں کر سکتے۔ ایک مکمل ریالٹی جو ہے حقیقت ہے وہ موت۔ جب بھی کسی کو میت کو دیکھو، میرے مولا کا میرا جملہ ہے، میرا مولا کہتا ہے کہ جب بھی کسی کو جنازے کے اندر دیکھو تم یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے اور اللہ نے مہلت دے دی۔ کیوں کہ تم یہ سوچو کہ یہ تمہارا ساتھی تھا، تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، چلتا پھرتا، آج کتنا مجبور ہو گیا۔ اسی لیے آپ اور کیا آپ نے بولے جب کوئی میت ہوتی ہے، جب وہ قبرستان لے کے جاتے ہیں تو ایک میت میں 300-400 لوگ ساتھ میں 200 لوگ ساتھ میں میت ہے، 200 لوگ ہیں، کیوں رہتے؟ اس کو چھوڑنے جاتے، میت لے کے جاتی ہے ساتھ، صرف بتانے کے لیے کہ سنو دیکھ لو میں کہاں جا رہا ہوں، تم کو بھی آنا ہے، فالو می، یہ جملہ ہے فالو می، کہ تم دیکھ لو میں کہاں جا رہا ہوں۔ ایک ایسی جگہ پہ جا رہا ہے، ایک ایسے ویرانے میں جا رہا ہے، ایک ایسے ویرانے میں جا رہا ہے کہ جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب میرے مولا کا جملہ اسٹارٹنگ میں ہی بول دیتا ہے، مولا کہتے ہیں جب تم لٹاتے ہو میت کو اور لہر کو بند کرتے جیسے ہی لہر بند ہوئی، اب امام کا جملے میں نہج البلاغہ میں بھی مولا نے کوٹ کیا ہے، جیسی لہر بند ہوئی کہا عبرت لو عبرت، زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے انسیکٹس تمہاری ناک سے داخل ہوں گے، آنکھوں سے باہر۔ ملینز کی تعداد میں نہج البلاغہ میں میرا مولا کہتا ہے کہ تم اپنے شکم کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت کرو۔ نہج البلاغہ میں بولو ایسا مت کرو، اس لیے کہ ملینز کی تعداد میں زمین کے اندر جو انسیکٹس ہیں وہ تمہاروں کو حملہ کرتے ہیں، تم اتنے مجبور ہو گئے، ساری طاقت چلی گئی، سارا پاور چلا گیا۔ کتنا گروپ تھا مجھے سہارنپور میں بڑا بنگلہ بنا کے انویسٹمنٹ کر کے دولت کا نشہ تھا، طاقت کا خمار، ایک ایک قدم کو اٹھاتا تھا تو زمین پہ غرور تکبر کے ساتھ، جب غرور و تکبر کے ساتھ کوئی زمین پہ قدم اٹھاتا ہے تو نیچے سے زمین پکار کے کہتی ہے کہ اے میرے سینے پہ چلنے والے، تب تم میرے دامن میں آنے والا ہے۔ Tomorrow you are going to come، کل آؤ گے تم میرے پاس۔ مچھر غرور سے برانڈڈ ڈریس پہن کر گھومتے تھے، $1000 کی شرٹ پہ، آپ کو پتہ ہے شرٹ $1000 کی پہننا کوئی بری بات نہیں، اگر تم نے خبز دیا ہوا ہے تو تم پیسہ حلال دولت ہے تو تم دے سکتے، غریبوں کے خیال کے بعد، یتیموں کے خیال کے بعد سیدھے رحم کر کے تم بہترین رولز رائس میں گھومو۔ اسلام یہ نہیں بولتا کہ تم بالکل غربت کے عالم میں رہو، اسلام یہ بولتا کہ حق ادا کر کے تم کیسی نعمت اللہ نے تم کا اظہار کر رہا ہے، لیکن حق تو دو، حق خزانہ تو دو۔ میں یہ نہیں بولتا کہ کوئی نہیں دیتا، میں جنت میں سے مظلوم بیوی کا حق اگر نہیں دو گے تو پیٹ میں حرام ہے۔
دعائیں ختم ہے، یوتھ کا بنا تم اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سہارنپور میں گرو کرو، ایسا تمہارا بینک بیلنس کبھی مائنس نہ ہو، یا سب لوگ کام کر رہے، جاب کر رہے، ضرور کرو جاب، اس لیے کہ علی والا کبھی ایسے نہیں رہنا، علی والا ایسا ہے۔ یاد رکھو جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں نہیں۔ تم ایک روٹی دو کسی کو، روٹی تو دل کو سکون ملتا ہے۔ امام کا شیعہ ہمیشہ دینے والا ہے، امام کا شیعہ لینے والا نہیں ہے۔ لو مولا سے لو، بندوں سے کیا لے لو؟ کبھی بندوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو عزت جائے گی، اس کے سامنے پھیلاؤ گے تو عزت ملے گی، اس کے سامنے پھیلاؤ گے تو عزت ملے گی، لیکن بندوں کے سامنے بھی ہاتھ مت پھیلاؤ۔ اور ہمیشہ تمہارے بیک آف یور مائنڈ اس زندگی کے بارے میں کہ زندگی ایک لائف آنے والی، میں بالکل ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہوں، ایک ایسی لائف آنے والی کہ جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے، ایک لائف، جس کو انگلش میں ایک لائف، چھپی ہوئی زندگی، چھپی ایک زندگی ہے جو ہمیشہ ہے، اس کے لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ اسی لیے موت کے لیے کہا کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ یاد کرو، موت کو یاد مت کرو، یہ یاد کرو کہ اگر میں اس لائن میں گیا تو میرے ہاتھ میں، میرے دامن میں کچھ ہے، میرے پاس کچھ ہے کہ میں جا کے اللہ کو بول سکوں کہ پروردگار یہ چیزیں کر کے آیا ہوں دنیا سے۔ یہ کبھی میں سوچا نہیں بات۔ اب آپ سوچیں موت کیا ہے؟ امام علی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں، مولا علی کے غور سے سنیں، مولا علی کی زندگی کوفے کی 20 غور سے سنیں، 2 منٹ کا واقعہ لیکن ایک کمپلیٹ میسیج ہے، کمپلیٹ پیغام ہے اس وقت کہ موت کیا ہے۔ امام علی کوفے میں ایک مومن کا انتخاب ہے، مولا اس کی تدفین میں گئے، کئی سو لوگ گئے، مولا بھی گئے، صحابہ اس میں گئے، گئے اس بندے کو نماز ہوئی، نماز کے بعد لہر میں لٹایا اور لہر کو لہر بند ہونے کے بعد فاتحہ پڑھا۔ جب سب فاتحہ پڑھ رہے تھے تو ایک شخص میرے مولا کے سامنے وہی اور آگے کا یادی میں آپ سے ایک سوال کروں، بالکل لہر سامنے اب ہو جاؤ، میرے مولا سے پوچھتا ہے کہ یادی میں ایک سوال کروں، مولا نے پوچھا، کہا پوچھو، تو اس نے کہا مولا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ اس کو زندہ کر دے، اس آدمی کو جس کو ابھی ہم نے دفن زندہ کر دے اور یہ باہر ہے، تو اپنی زندگی ایسے گزارے گا جیسا آپ چاہتے ہیں، ایسے گزارے گا جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں نا ویسے زندگی گزارے گا۔ اب پورا مجمع میرے مولا کی طرف پڑھا کہ دیکھو امام علی جواب کیا دے پڑھنا، تو مولا نے پوچھا کیوں ایسے کرے گا، کیوں کرے گا؟ تو کہا مولا اس کو پلیز میرے جملے کون سے مفہوم بولیے جب جملے ملے، اس نے کہا کہ مولا اس کو آدھے گھنٹے کا نیچے لہر میں ایکسپیرینس ہو گیا، یہ میرے آدھا گھنٹہ اس نے نیچے دیکھ لیا، اندھیرے کو بھی دیکھا، وحشت کو بھی دیکھا، تکلیف کو بھی دیکھا، تنہائی کو بھی دیکھا، زمین کے انسیکٹس کی آواز بھی سنی، آدھا گھنٹہ اس نے نیچے سب کچھ دیکھ لیا۔ اب یہ باہر آئے گا تو وہ ویسے رہے گا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ جب یہ کہا اس نے پورا مجمع میرے مولا کی طرف پڑھا کہ دیکھو علی جماعت کا دیکھے، امام علی نے ہاتھ کو ایسے کیا، اس کی پیٹھ پہ ایسے مار کے کہا اے اللہ کے بندے یہی بات تو کیوں نہیں سمجھتا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ جب تم کسی کی تدفین میں جاؤ تو یہ سوچو تم اس کے اندر تھے، آنکھیں بند کر کے مت جاؤ۔ اسی لیے اللہ نے موت کو رکھ کے دوسروں کو بیدار کر دیا کہ تم بیدار ہو، تم سوچو تم کو کیا کرنا، زندگی کو ایسے مت گزارو۔ میں یوں تو بڑا بڑوں کو نہیں بولوں کہ یو ہیو ٹو چینج سم تھنگ ان یور لائف، فکر یہ کرو کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ اسی لیے کہا رات میں سونے سے پہلے بیفور یو گو ٹو بیڈ، بیڈ میں بیٹھ کر تم سونا چاہے ایک مرتبہ بولو ایٹ لیسٹ ون ٹائم کہ اللہ پلیز فارگیو می، استغفار کرو مولا مجھے معاف کرو، ہم بولتے ہیں
معافی سب سے بڑی عبادت ہے. دعائے کمائن میں مولا علی بولے اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت سے دعا. امام علی کو کیا نمبر کا بولنے کی؟ علی جس کی محبت ایمان جس سے وہ سوفر نفاق کائنات کا مالک، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولا اللہ میرے وہ گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. دعائے کمائن تو امام علی نے اپنے لیے نہیں بولا. علی کے تعلق سے سوچنا گناہ کا گناہ ہے. میں کیا بولا؟ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا آئے تکلیف کا حصہ ہے میرے مولا کا. ارے اس کا نام اگر میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. وہ امام اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولا اللہ مجھے معاف کر دے. تو امام علی یہ بتانا چاہے کہ سنو میں علی جیسا بندہ ہو کے معافی مانگا تو تم کو کیا ہوا؟ تو کوشش یہ کرو کہ پہلا میرا میسج کہ کثرت سے استغفار کرو. اب نماز اثر پڑھو 70 مرتبہ ڈیلی نماز اثر کے بعد 70 ٹائمز بولو استغفر اللہ. یا انگلش میں بولو اللہ I'm sorry. اردو میں بولو اللہ معاف کر دے. 70 اللہ کا رسول بتا جو اثر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرے گا اللہ اس کے دن بھر کے 700 گناہ معاف کر دے گا. آپ کتنے ریلیکس ہو کے سنے کہ میرے تو گناہ ہی نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ کہ میں کون سے گناہ کرتا ہوں؟ دوسروں کے گناہ یاد آتے اپنے گناہ کبھی یاد آتے. ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو دوسروں کے گناہوں کو مت دیکھو. چیک یور سیلف. اپنے آپ کو چیک کرو کہ میں کیا ہوں. اپنے گناہ کی پہلے معافی مانگو اس کے بعد اسی نیچے اگر تم مغفورہ ہو کے جاؤ گے معافی کروا کے جاؤ گے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نیچے. اب آپ یہ بولیے کہ جب کوئی مر جاتا ہے اب یہ مرحومہ کا انتخاب ہو تدفین کے بعد سہارنپور میں یہ اعلان ہوا اور مسجدوں میں ایک پورا مومنہ کا انتخاب ہوا. اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے پہلی رات ہے. اس کی کون سی نماز پڑھتے ہیں پہلی رات کی؟ نماز ہے کیا بات ہے یار. میں نے نہیں کہا وحشت آپ نے کہا وحشت. نہیں کیا مطلب ہے وحشت کا؟ کبھی سوچا یہ بات؟ بہت نماز تو پڑھ کبھی سوچا اپنی ماں کو دفن کر دے بیٹا بیٹی کھڑے رہ کے نیت کر کے اللہ سے کہ پروردگار میری ماں وحشت میں اس کی وحشت کو دور کر دے. وحشت کے معنی کیا؟ خوف ڈر فیئر. جو میں بات بتا تھا وہی یہی تو تھی. ہم کتنی آسانی سے وحشت کی نماز پڑھ لیکن تصور نہیں کریں کہ کتنی وحشت ہے نیچے. ایک آیت کرسی کا سنان چلنے والی نماز یہ سوچو کہ وحشت کتنی ہے. دوسری مثال ہوں جب آپ جنازے کو لے کے قبرستان جاتے ہیں نماز کے بعد تدفین کے تو سیدھا لے کے جاتے ہیں رکھ رکھ کے لے کے جاتے ہیں. 3 دفعہ نیچے رکھتے ہیں نا. کیوں رکھتے ہیں؟ پوچھا مولوی سے کیوں رکھتے بھائی؟ سامنے کا حضرت سیدھا لے کے جاؤ دفن کرنا. نیچے رکھ کے جنازے کو پھر کھڑے ہو جاتے پھر آگے بڑھتے چل کر پھر نیچے رکھتے پھر کھڑے ہو. 3 مرتبہ رکھ کے اس کے بعد لے کے دفن کرنا. اسلام میں کوئی حکم بغیر وجہ کے بغیر لاجک کے نہیں. کوئی حکم آپس نہیں. اگر ہے حکم تو اس کے پیچھے ریزن ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ آپ کیوں رکھ رکھ کے لے کے جاتے رہے. معصوم سے پوچھا چھڑے امام سے روایت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا سے روایت ہے کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے پڑھتے ہیں اس کے سامنے سے پڑھتے ہیں میت کے سامنے سے پڑھتے اٹھ گئے. وہ اپنے منزل کو دیکھ رہے اس اندھیرے کو دیکھ رہے اس وحشت کو دیکھ رہے تو وہ ڈرتی چیختی پکارتی کہ مجھے ماں
لٹانے کے بعد بیٹا نیچے اترتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ ماں یا باپ کے شولڈر پہ رکھتا ہے، اوپر سے پڑھانا تلقین پڑھو. تلقین کیا ہے؟ اسماعیل فرام فلائی بفور، رائٹ؟ کہ کیا ہے اس میں؟ اللہ ایک ہے، نام ہے اللہ ایک ہے. اس کے بعد موت حق ہے، صراط حق ہے، جنت اور دوزخ حق ہے. تیرے نبی کا نام یہ ہے، تیرے 12 اماموں کے نام یہ ہے، کعبہ تیرا اللہ ہے، قرآن تیری کتاب، اسلام تیرا دین. یہ وہ تو چیزیں جو سب کو معلوم ہے. یا اتنے بڑے مجمع سے اگر پوچھیں کسی کو معلوم ہے تو یہ بول سکتا ہے کہ مجھے پہلے امام کا نام نہیں معلوم. ہر لڑکا لڑکی کو معلوم ہے کہ تمہارا پہلا امام کون ہے. 12 اماموں کے نام تو سب کو معلوم ہے. پھر ہم نیچے ملا کے ہلا کے کیا بتا رہے؟ کبھی سوچا قرآن سب کو معلوم ہے کتاب ہے، کعبہ سب کو معلوم ہے کتاب ہے، اسلام سب کو معلوم ہے میرا دین ہے. وہی چیزیں بتانی جو بچپنے سے سنی رٹی ہوئی ہے. اگر کوئی غیر مذہب کا آدمی ہے تو وہ بولے گا کہ شیعوں کو کیا ہو گیا؟ اگر بتانا ہی تھا تو اوپر بتاتے، مرنے کے بعد کیا؟ اوپر بتاتے، نیچے کیا بتا رہے؟ دوستوں یہ شکر کرو کہ ڈرے اہتمام سے وابستہ ہو، آل محمد کے در سے وابستہ ہو، اسی لیے شکر ادا کرو. آپ صرف یہ سوچو، میں صرف آپ کو بتانا چاہوں کہ نیچے کیا تکلیف ہے، کتنی کٹھن جگہ ہے کہ جو چیزیں تم بچپنے سے سنے ہوئے ہو، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی وغیرہ سب کو معلوم ہے. پھر سوچو کہ پوری زندگی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے 12 اماموں کے نام لیے، لیکن وہ جگہ اتنی سخت ہے کہ جب فرشتے آ کے ان سے سوال کریں گے کہ من ربک کا، ہم بول نہیں سکتے. اتنی کٹھن جگہ ہے. تلقین آپ کو پروف دے رہی کہ نیچے کتنا پاور ہے، ورنہ تو آپ تلقین نہیں ہوگا. یہ شکر ادا کرو کہ مولا کے در سے وابستہ امام نے بتایا تو کم از کم ہمارا مدعا جب جاتا ہے تو ہم پورا ذبح پڑے. وہاں لے کے جانے کی جو پہلی چیز ہے وہ ہے ولایت ربی المومنین، میرے مولا کی ولایت. سب اللہ کے شکر سب کے پاس ولایت کرتے ہیں، لیکن محبت علی سے ایسے کرو جیسے علی چاہتا، ویسے محبت کرو جیسے ہم چاہتے ہیں. اپنی مرضی سے محبت نہیں ہوتی، جیسا میرا مولا چاہتا ویسی محبت. یہ پوری ایک ٹاپک ہے، میں خالی ہیڈلائنز دے رہا ہوں. ہم اپنی مرضی سے کریں. اگر امام چاہتا کہ میرے چہرے پہ داڑھی رہے تو داڑھی رہنا، اگر میرا مولا چاہتا ہے کہ ان کی حجاب کریں کہ حجاب کرنا، میرا مولا چاہتا ہے کہ خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. خاموش ہو گئے. مولا چاہتے ہیں کہ تم حسد نہ کرو تو حسد نہیں کرنا. جو بنا ہے وہ بولتے ہیں ایک جملے میں بولو، ایک جملے میں بولو. حسد وہ بیماری ہے جو سارے اعمال کو لے کے چلی جائے گی. جب تم نیچے جاؤ گے تو تمہاری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور آج یہ بیماری ہماری کمیونٹی میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے ہمارا بھائی آگے بڑھ جائے. کوئی غریب رشتہ دار صحیح ہو جائے برداشت ہی نہیں. ہمیشہ یاد رکھو اگر کوئی غریب تمہارا رشتہ دار، تمہارا بھائی، کوئی مومن سہارنپور میں آگے بڑھو، بڑی گاڑی آ گئی، بڑا گھر آ گیا، تو خوش ہو کے اللہ اس پہ نعمتیں نازل کرو. خوش ہو، دعا دو کہ اللہ اس کو اور دے. یہ مت بولو کہ اللہ اس کو نہ دے. آرادہ سے یہ بیماری کو ختم کرو، اس کے کہ حسد پہلی بیماری ہے جو زمین کے اوپر کی گئی تھی. حسد کا اینڈ جو ہے وہ مگر ہے، قتل ہے. حابیل سے قابیل نے حسد کیا تھا جس کا اینڈ مگر ہو. کبھی حسد نہیں. امام علی کا جملہ مجھے یاد آیا، میرا مولا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سے حسد نہیں کیا، لوگوں نے ہم سے حسد
کبھی حسد نہیں. میں یہ نہیں بولا کہ آپ کو حسد کرنا ہے. چلے میں سے میرا نیچے پرابلم کرے گا وہ نہیں وہ بولا کہ نیچے تو دوسرا لوگ سب سے زیادہ پرابلم کرے گا وہ ہے والدین کا اگر کوئی احترام نہیں کرے. ویری سمپل لینگویج میں بتا رہا ہوں. سب والدین کا احترام کرتے میں یوں تو بول رہا تم دن بھر عبادت کرو دن بھر عبادت کرو اور اگر تم نے ماں کو جواب دے دیا ساری عبادتیں ختم ہو گئی. ماں باپ کو ریسپیکٹ نہیں کی ساری عبادتیں ختم ہو گئی. ریسپیکٹ کے معنی کیا؟ تم اگر ماں نے تم کو پکارا مثال کے طور پہ تم نے کہا ٹھیک ہے ماں میں آتا ہوں یہ بھی غلط ہے. ماں اور پرسنالٹی ہے باپ اور پرسنالٹی ہے والدین کہ اگر تم خالی اپنی نگاہیں ماں باپ کے چہرے پہ رکھو گے تو اسے تمہارے گناہ کچھ مت کرو. ڈاکٹر ہے خالی ماں کو ایسا دیکھو باپ کو ایسا دیکھو لیکن غصے سے نہیں کہ محبت سے غصے میں نہیں دیکھو پیار سے دیکھو محبت سے دیکھو. جتنی دیر تمہاری نگاہیں ماں کے چہرے پہ رہی ہے اتنی تمہاری نیکیاں ملتی ہے. میں بتا رہا ہوں وہ لوگ کبھی پریشان ہو ہی نہیں سکتے جس کے ماں باپ زندہ نہیں ہو سکتے. مجلس کے بعد جن کے والدین زندہ ہے میں یوں تو بڑا بڑا تو نہیں بول ماں باپ تمہارے زندہ ہے تو شکر ادا کرو روز ان کے پروردگار تمہیں معصومین کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے دی وہ تمہارے ماں باپ ہے. معصومین کے بعد ماں ہے اور باپ. ماں باپ زندہ ہے تو گھر جا کے مجلس کے بعد ماں کو ایک جملہ بولو ماں سوری ماں مجھے معاف کر دے ماں مجھے بھی بیٹا تم نے کیا کیا کہو ماں پوری زندگی میں اب تک ہو سکتا کبھی میری آواز تمہاری آواز میں بلند ہو گئی. کتنا خاموش کتنا خاموش ہو گیا. یہ پاسبلٹی ہے. ماں باپ سے بہیو پراپر نہیں کرو اللہ نعمتوں کو روک دے رزق کو روک دے جو نعمت تمہارے اوپر آنے والی تھی وہ روک دے. معصوم اس چاہنے والے سے کبھی راضی نہیں ہوگا جو ماں باپ کا احترام نہ کرے. دوستوں جو ماں باپ کا احترام نہیں کرے وہ اپنے ایمان کا احترام کیا کرے. والدین سب سے اوپر ٹاپ پرائورٹی پہ رہنا چاہیے. گھر سے نکلتے وقت ماں کے چہرے کو دیکھ کے نکلو. واپس آئے تو ماں کے پاس اور آ کے ماں کو کہ ماں ہی ہے جو آج جو کچھ آج دیکھ رہے ہیں آپ وہ ماں کی وجہ سے. جس مرحوما کی میں مجلس پڑھ اس مرحوما کے بارے میں بتایا گیا کہ she was very educated lady. پریزیڈنٹ ایوارڈ ملا. یہ سہارنپور کی عورتوں کے لیے فخر کا کہ تمہاری کمیونٹی میں تمہارے شہر تمہاری سٹی سے ایک خاتون کو اتنا بڑا ایوارڈ ملا. پریزیڈنٹ انڈیا کا ایوارڈ وہ ایوارڈ ملا. پراؤڈ ملا جاننے کا مقام نہیں. یہ بات کو ملا مجھے نہیں ملا. ارے بابا اس کو ملا تم کو نہیں ملا. کبھی یہ مسئلہ کرتا اس کو ملا مجھے نہیں ملا. جس انداز میں اس کو ملا تم کو نہیں دے سکتا. اللہ سے یہ بولو پروردگار اس کو اور دے مجھے بھی تھوڑا دے دے. دل چاہیے تو کمیونٹی کے لیے سہارنپور کی خواتین کے لیے پراؤڈ کا رہا کہ تمہارے پاس کی ایک ٹیچر کو اللہ نے وہ عزت دی اور
علم سے سمجھو. مولا علم سے سمجھتا ہے. امام علی کا جملہ غور سے سنو اپنے دلوں میں. گلے میں تعویذ بنا. مولا علی کہتے ہیں میں نہیں پڑھوں. مولا کہتے ہیں کہ اگر تم کو علم کو لینا ہے اور وہ علم کسی منافق کے پاس چلا جائے تو جاؤ اور لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے. اس بات سے سمجھ میں آ گئی بات کہ علم شیعوں کی میراث ہے، اس لیے کہ میں بابر مدینہ میں علم کا مانگا تو علم کو حاصل کر. اس خاتون نے علم کو حاصل کر تو پریزیڈنٹ ایوارڈ ملا. اب علم رہے گا تم کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر. سہارنپور کی بات کرنا میں صرف سہارنپور میں ہر لڑکا لڑکی ہندی میڈیم نہیں پڑھا. ہندی میں سب کو آتی ہے. انٹرنیشنل لینگویج میں ہو، انگلش میں ہو. مجھے نہیں معلوم تھا کس کا کیا ہے. اسٹیشن میں صرف جنرل بات کرو. انٹرنیشنل لینگویج میں انگلش میں ہو، لڑکا لڑکی کو ہو. اتنا علم کو حاصل ہو. پوری زندگی سہارنپور میں رہنے کی ضرورت نہیں. گریجویشن کرو، ماسٹرز کرو، نکل جاؤ، دنیا میں پھیل جاؤ. جہاں جاؤ گے تم اپنے شہر کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. جہالتوں میں ریپرزینٹ نہیں کرتے، علم سے ریپرزینٹ علم رہے گا تم ریپرزینٹ کر رہے. تم سہارنپور کے ایمبیسیڈر بن کے پورے دنیا میں پھیلو. اللہ نے یہ جو پوری دنیا بنائی ہے یہ کافر و مشرک کے لیے نہیں بنائی، مومن کے لیے بنائی. کہ پوری زندگی یہاں میں لڑکیوں کو ہمیشہ یہ بولتا جب ایسے ایریاز میں جا کے پڑھتا ہوں کہ تم اچھے علم کو حاصل کرو، ماسٹرز کرو. آج کل صرف بیچلرز کر کے گھروں میں نہیں بیٹھے. اب ماں باپ کو پتا کہ لڑکی کو اچھا پڑھاؤ. کیوں پڑھاؤ؟ وہ ایک لڑکی نہیں، اس کے پیچھے نسل ہے. اگر ماں چاہے تو بچوں کو کیا بتائے گی؟ یہ مومنات پڑھی لکھی تھی تو ان کے جنریشن میں علم آ گیا. پوتے نواسے سب میں علم آ گیا. کیا ریزن ہے؟ ریزن صرف یہ ہے کہ ماں پڑھی لکھی ہو. تو عورت اگر پڑھی لکھی ہو تو وہ اپنی نسل کی تیاری کرے. وہ اتنی تیاری کرے کہ اگر جہالت رہے گی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے. علم رہے گا وہ جتنا علم کو پھیلائے گی علم پھیلتا جائے گا. یہی تو کمال ہے علم میں اور پیسے میں. پیسہ جتنا پھیلاؤ گے کم ہوتا جائے گا، علم جتنا پھیلاؤ گے بڑھتا جائے گا. چلا پڑھیں ایک اور سوال. ابھی میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے. فکر مت کرو، ڈرا دی مجلس نہیں پڑھ رہا. پہلی مجلس پڑھ رہا دن میں. موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے. موت ایک ملاقات کرنا. جس کی تمنا میں زندگی گزار رہے اس سے ملاقات ہوگی. لیکن جب اس سے ملو تو ایسے ملو، ایسے بن کے جاؤ نیچے سے کہ وہ دیکھ کے تمہارے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دے. اگر میرا چہرہ اس قابل نہیں ہے تو میں ان کے سامنے کیسے جاؤں؟ اگر میں کانوں سے ریکارڈیں سنی ہے، کانوں سے میوزک سنی ہے تو میں مولا کے سامنے کیسے جاؤں؟ اگر میری آنکھوں سے اللہ مجھے معاف کر دے، میری آنکھوں سے ہم نے گناہ کبیرہ کیا ہے تو مولا کے سامنے کیسے جائیں؟ Do something in your life. اپنی مجلس میں، اپنی لائف میں چینج ہو. اور دعا یہ کرو ہمیشہ لڑکا لڑکی کو کہ مولا ہم کو بھی موقع دو. Give me chance to serve the community. مجھے موقع دو کہ میں اسلام کے لیے کام کروں. اگر سہارنپور میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو تم کام کرو. جب تم یہ کام کرنے میں تمہارے ہو. اس خاتون نے جو کام کیا I was really impressed. Very much. جب تک رات میں راستے میں تھا اور مجھے بتا رہی تھی ایجوکیشن وائز پرابلم میں آ گئی.
یہ تھا. وہاں کا انویسٹمنٹ اس محترمہ نے کیا کیا, اس مومنہ نے کیا کیا کہ اپنی پوری زندگی ذاکری کا ذکر حسین کا سلام کی شکل میں, سوس کی شکل میں, مرثیے کی شکل میں, نوحے کی شکل میں, حدیث کی شکل میں, زیارت کی شکل میں کیا. یہ وہ انویسٹمنٹ کیا کہ سارا یہ انویسٹمنٹ ان کی لاحق میں نہ وہ جانے سے پہلے پہنچ گیا. جانے سے پہلے نیچے پہنچ گیا. ظاہری طور پر ان کی لاحق چھوٹی تھی, اندھیرا تھا. جب ان کی لاحق بند ہوئی تو یہ سارا ذکر حسین کا جو نعمتیں تھی ساری نعمتیں کھل گئی. حسین کے ذکر کی جو روشنی تھی وہ روشنی ان کی وحشت کو ختم کیا, وحشت کو ختم کر دیا. اس لیے کہ حسین ایسا قریب ابن قریب, کسی کا حسین بنتے نہیں, کسی کا نہیں. جب اتنا ذکر کر کے لائی بنتا تو جب ان کا امان نامہ کھولا تو امان نامے میں پتہ چلا صبح شام حدیث ہوتی. فرش اعظام کے کوئی نہیں بھی رہا, کم لوگ بھی رہے, بیٹھ کے سلام بھی پڑھ لیا, سروز بھی پڑھ لیا, مرثیہ بھی پڑھ لیا, حدیث بھی پڑھ لیا. کہ مولانا حسین اس کو چھوڑ دیں گے؟ یہ پوری انویسٹمنٹ تھا جو پوری زندگی کر کے لے گئے. یہاں تک کہا گیا کہ آخری دیر میں لاسٹ ڈے آف لائف اربعین کی بھی مجلس پڑھی, 7 ربیع الاول 8 ربیع الاول کو بھی آخری مجلس پڑھ کے لاسٹ ڈے کے محرم کا تحفہ دے کے مولانا حسین کے پاس گئے. یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے. یہ انویسٹمنٹ ان کو ان کی ماں کی بات کی طرف سے ملا. دیکھا جنریشن کا جنریشن ذکر حسین چل, ان کی ماں باپ نے دیا, انہوں نے اپنی اولاد کو دیا کہ بہترین انویسٹمنٹ اس مرحومہ نے جس کا میں چہروں پڑا, انہوں نے کمال کے اور کر دیا کہ خود تو کیا لیکن اولاد سے غافل نہیں ہوئی. اپنے بیٹے کو بھی ساتھی بنا دیا. اب بیٹا جب تک سو سلام پڑھتا رہے گا, نوحے پڑھتا رہے گا, ذکر حسین پڑھتا رہے گا, سارا سلام ماں کے اکاؤنٹ میں جائے گا کہ بیٹے کو تیار کیا کرتا ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو سکھائے. بابا کچھ تو کرو. میں یہی کہہ رہا ہوں میرے یوتھ کو سہارنپور کے, جب زندگی علی کو نہیں چاہیے, جو اپنے لیے زندہ رہتا وہ نہیں چاہیے. امام کو کام کرنے والا چاہیے, امام کو ریولوشنری چاہیے, امام کو انقلابی چاہیے. آج کا انقلاب گن اور تلوار اور تیر نہیں ہے, آج کا انقلاب تمہارے کردار اور علم کا انقلاب. علم کا انقلاب لا, اپنی زندگیوں میں انقلاب لا. فکر کرو کہ مجھے کیا کرنا ہے سارے. یہ ان کا سلسلہ ہے کہ ذاکری کا سلسلہ آخرت کا انویسٹمنٹ کیا لے کے جانا ہوگا. دولت ہوگی ان کے زمانے میں, ان سے زیادہ پیسے والے لوگ ہوں گے, اس محترمہ سے زیادہ دولت مند کروڑپتی لوگ ہوں گے, لیکن جتنے وہ لوگ ہیں ان کا نام کبھی باقی نہیں رہتا. یاد رکھو پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا, ان سے وابستگی نام کو باقی رکھتا. یہ سمجھ لیا کہ سہارنپور میں نے ملے نا وہ سوپا فیروز میں چلا گیا تو ہم کیا بھائی اتنے بڑے بڑے گورنر آئے سب چلے. ہمیشہ یہ سوچیں کہ مجھے اس علاقے کے لیے کیا کرنا ہے, اور ماں باپ کا احترام اس علاقے کے ساتھ جڑا کہ جو ماں باپ کا احترام کرے وہ ہمیشہ زندہ رہے. اور ماں یہاں بس میں خدا کا سب باپ کا کام ایسا نہیں ہوا. احترام برابر ہے. میرے بڑے والے لے یا والی ممی ماما یا تو رحم کر ہمارے والے ہیں, مغفرت کر ہمارے والے ہیں, دونوں برابر ہیں. لیکن ماں اللہ جن کے ماں باپ زندہ میں سلام ہے. ارے آمین.
کبھی آمین میں پیچھے نہیں ہٹنا. ہو سکتا ہے تمہاری آمین تمہاری سب کی دعا کو قبول کرے. اب جن کے بابا مر گئے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. سارے ماں باپ اس کے والدین دنیا سے چلے گئے, ان کی مغفرت کے لیے ایک باوا میں غلط سکا. تو 20 منٹ اور فرسٹ 3 نائٹس دہن کی پہلی راتیں برزخ, موت کے بعد کی زندگی, روح کا نکلنا, لائف آفٹر ڈیتھ, یہ ساری پوری ٹاپکس ہیں جو لکھے ہوئے ہیں. میں جتنے پیغامات کی کوشش کرو اس پر عمل کرنے کی اور احترام پر عمل کرنے کی. آپ آخرت کے بارے میں ہمیشہ سوچیں. آخرت کے لیے ایک 2 رکعت نماز ہے. کیسی نماز؟ شب تھرسڈے نائٹ. اس لیے تھرسڈے نائٹ ہماری رات نہیں ہے, ہمارے والوں کی رات. تھرسڈے نائٹ تمہاری ماں کی, تمہارے باپ کی رات ہے. تھرسڈے نائٹ تمہارے بھائی بہنوں کی جو بہنیں ان کی رات. تھرسڈے نائٹ جو ساجدوں کے قبرستان میں ہزاروں لوگ دفن ہیں ان کی رات. لٹرلی ماں اور باپ تمہارے دروازے پہ آ کے بھیک مانگے میرے لال میرے بیٹے مجھے کچھ دے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, سرکار کی حدیث, شیعہ سنی ساری کتابوں میں. جمعے کی شروعات ہوئی, مسلمان مدینہ منورہ کی مسجد آئے نماز پڑھنے. جب نماز کے لیے آئے تو دیکھا کہ سرکار اپنے محراب پہ بیٹھ کے زار و خطا رو رہے. مسلمانوں نے کہا کہ رسول اللہ رات میں جب ہم گئے عشاء کے بعد آپ بالکل سے آپ کو کسی نے بولا نہیں کیا تکلیف ہوگی, اور سے سنو کیا تکلیف ہوگی. تو آپ نے کہا تمہارے ماں نے, تمہارے باپ نے, تمہارے مرحومین نے بولا. تو مسلمانوں نے کہا کہ رسول اللہ ملک میں انتخاب ہوئی اسی لیے ہوئی. اب سنو یہ حدیث دونوں کتابوں میں سرکار کہتے ہیں کہ اب جو سرکار نے کہا مفہوم وہی ہے, جملے میرے میں اپنے الفاظ میں اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے نرم بستر میں آرام سے سو رہے تھے. شب جمعہ کی رات کی بات ہے, تم تو اپنے بستر میں آرام سے سو رہے تھے. تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہارا دادا, تمہاری دادی, تمہارے فیملی ممبرز تمہارے دروازے میں کھڑے ہیں کہ بولے تھے کہ بیٹا ایک روٹی کا ٹکڑا کسی غریب کو دے. تو جمعرات کو کبھی بھولا مت. میں نے شاید اس سے پہلے بولا تھا جو کہیں مریض پڑھتا ہے بولا نہیں تھا, میں ریمائنڈ کر رہا تھا. تھرسڈے آئے تو یوتھ کا بنا بڑے میں جاتا ہوں, قبرستان ضرور کرو. سہارنپور کے قبرستان میں جاتا کوئی رشتہ دار تمہارا ہے یا نہیں, کوئی بات نہیں, مومن تو ہے. یہ وہ عمل ہے جو تمہاری آخرت کا سودا ہے. یہ وہ عمل ہے جو تم کو لہر میں جانے کے بعد سب سے زیادہ کام آئے مولا کی محبت کے بعد. میں بس غور سے سنو, کرنا کیا قبرستان میں حکم ہے, حکم ہے, حکم ہے, حکم ہے. بار بار حکم کیا معصومین نے کہ قبرستان کا راکی نے پوچھا مولا جانے کرنے کا, بولا تو خاموش ہے, کوئی بات ہی نہیں کرتا. امام نے کہا کہ تم سمجھ میں بات نہیں کرتا, وہ تم سے بات کرتے. اس کے بعد کہا کہ جب تم سلام کرتے ہو, سلام کس کو کرتے, زندہ کو کرتے یا مردہ کو کرتے. سلام واجب ہے یا جواب سلام واجب ہے. سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. جب حکم ہے کہ سلام کرو تو سارے منڈے تم کو دیکھ کے جواب دیتے. میں ایک سلام دے رہا ہوں, اگر آپ کے پاس نہیں ہے, اس قبرستان میں نہیں ہے, تو مجھے واٹس ایپ کرو. میں وہ سلام آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا, یہ دادیاں کو بھیج دوں گا, آپ اس سے ایکسٹرا آرڈنری سلام, آدھے منٹ کا, آدھے منٹ
اور لکھا ہوا ہے قال امین المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ وہ سلام ہے میرا مولا بول رہا، آپ کی نام نہیں بول رہا، مولا بول رہا کہ جو یہ سلام پڑھے گا، اگر اس کے پلیز غور سے سنو مولا کا جملہ، اگر یہ سلام پڑھے اور اس کے گناہ اگر 25 سال کے گناہ 25 سال کے گناہ اس کے اور اس کے ماں باپ کے اسی وقت اللہ معاف کرے، لیکن تم سلام گیٹ کے اوپر پڑھ اور تمہاری ماں کی لہر 10 منٹ کا اوپر ہے، جانے سے پہلے تمہارے ماں باپ کو اطلاع ہوگی، نیوز ہوگی، فرشتے اطلاع دیتے تھے دیکھ کون آ رہا ہے تحفہ دے کے، ماں تم کو دور سے دیکھ کے دعا دے گی، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ والا سلام، ہو سکتا ہے دروازے پہ ہو تو نہیں ہے تو اس کو واٹس ایپ کرو دے دو گا، یہ سلام پڑھو، گیٹ پہ سلام پڑھ کے ماں کی لہر جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے آپ کو رشتے دار ہو، کوئی نہیں ہے تو بیچ میں قبرستان میں کھڑے لے کے بہترین تحفہ شب جمعہ قبرستان میں جا کے ماں کی باپ کی لہر آپ کر کے دیکھو تمہاری دعائیں جو ہوتی ہیں کیسے قبول ہوئی، کر کے دیکھو تمہارا رزق کیسے کھلتا، کر کے دیکھو تم کیسے بیماریوں سے بچتے، کر کے دیکھو تمہاری پریشانیاں کیسے دور ہوئی، ہسبینڈ وائف میں پرابلم ہے تو وہ بھی دور ہو، رزق کا پرابلم ہے وہ بھی دور ہو، ہر پرابلم دور ہوتا ہے، جا کے قبرستان میں کھڑے رہ کر ماں کی لہر باپ کی لہر جگہ قبرستان میں کھڑے رہ کر زیارت امام حسین زیارت کے والد صاحب قبرستان میں 5 سے 6 منٹ کی زیارت ہے، شب جمعہ سبھی پڑھتے، اب جا کے نیت کرو کہ میرے مولا میں مولا حسین کو بولے کہ میں آپ کی زیارت پڑھ رہا ان کی طرف سے، یہ جو دفن ہے نا ان کی طرف سے، اب پوری دنیا میں جتنے مرحوم ہیں ان کی طرف سے، جس چیز کی پہلی رات ہے اس کی طرف سے، زیارت کو تحفہ دو شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم، اہل بیت کو اسیلہ میں کربلا اور 14 مسلم، اور یہ بولو کہ میں یہ زیارت پڑھنی شب جمعہ سارے دنیا میں جو بیمار ہیں ان کی نیابت میں، تو آپ بیماریوں سے ہو جاتے ہیں، جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے آپ پریشانیوں سے بچتے ہیں، نیت کرنے سے 5 منٹ 6 منٹ کی زیارت، جیسے ہی تم نے کہا سلام علیکم یا ابا عبداللہ، لٹرلی رحمت کی بارش ہوتی، بارش، فرشتے بعض روایتوں میں کہ 70 ہزار رحمت کے فرشتے نور کا رحمت کا کشف لے کر مردے کی لہر پہ جاتے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نعرہ فرمان جاؤ زیارت کرو، میں سارے لڑکیاں بھی جائیں عورتیں بھی جائیں، یہ مت بولے کہ عورتیں نہیں جانا، عورتیں جانا، ماں رات میں نہیں جانا، مکروہ ہے، حرام نہیں، جمعرات کو دن میں جاؤ، 4-5 بجے جاؤ، مغرب سے پہلے جاؤ، جاؤ بتاؤ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب کو آنا ہے، ماں باپ کا عرب میں تو یہ حساب ہے کہ ماں باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلی پکڑ کے سب مسجدوں میں جاتے ہیں، اسی قبرستان جاتے ہیں، کیوں؟ لاکے بتا کے بولتے کہ بیٹا یہ جو دیکھ رہے نا ڈیڈ باڈیز کو کل میں بھی ایسی رحمت دو مانا، عادت ہے وہ عادت، زیادہ روشن کرو ماں باپ کی طرف سے، اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا پورا ہفتہ گزرتا کیسے، بس 2 رکعت نماز کا من اس کا شب جمعہ غور سے سنو، یہ نماز ضرور نیت کرو کہ 3 سورہ والی نماز ہے، ذہن میں رہنا 3 سورہ والی نماز ہے، شب جمعہ مغفرت، اس نماز کے بارے میں یہ، اس نماز کے بارے میں یہ کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا برزخ میں اس کا اللہ کھڑا کر دے گا، یہ جو میں بول رہا تھا اپنی پرکھ کے اپنی ٹاپک میں آخر حصے کا کہ انویسٹمنٹ اگر نیچے کرنا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ نیچے آپ کا گھر پہ کوئی ایسا بندہ ہے تو انہیں نہیں کہ چھوٹی خبر میں رہنا چاہتا، سب یہ چاہتے ہیں کہ بڑے گھر میں رہو نیچے، کہ دنیا میں جو نہیں ملا وہ وہاں مل جائے، سیکرٹ کی ایک کنڈیشن بندے میں رہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ دور کر دو، نماز کی نیت کرو تو میں شب جو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے، 3 سورہ والی نماز ذہن میں 3 سورہ پڑھو ایسے، نماز مغفرت شب جمعہ، مغفرت میں سوری وہ بدل پہلی رکعت میں 1 مرتبہ
قنوت اس نماز کے بعد فجر کی طرح نماز ختم کی، نماز ختم کرنے کے بعد شکر ادا کیا اللہ کا، 7 مرتبہ بولنا یا ارحم الراحمین یا رحمان اللہ کا اتنا پیارا نام ہے، ہم کیا کریں اتنا پیارا، 7 مرتبہ بولو، اللہ فوراً فرشتوں کو بولتا پوچھ میرے بندے کو چاہتا ہے کیا، اس کے بعد مظلوم بیوی کی تصویر پڑھو کہ پروردگار جتنے سب سے پہلے بابا کہ ان کو تو مذہب بہترین بنا، بہترین جگہ دے، بہترین گھر دے، راحت دے، دعا کرو مثال کے طور پہ آپ کے سالوں میں آج سے شروع کیا 10 سال 20 سال تک 20 ایئرس 30 سال پڑھنے کے بعد آپ کا انتقال ہوا، آپ نیچے گئے، اب آپ کے لیے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، پیچھے والوں کو کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، 20 سال جو تم نے انویسٹ کیا ہے وہ سارا انویسٹمنٹ نیچے ہونے والا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کتنی دیر کا نماز ہے؟ 5 منٹ، ہر جمعرات کو 5 منٹ کا انویسٹمنٹ کرو، نیچے بنگلہ لے لو، جو 20 سال پڑے گا اس کی تو نیچے ٹاؤن شپ ہو جائے گا، جس بنگلے میں چاہے گئے یہ کلمہ پڑھو، سب آپ پڑھے بس دوستو، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے تھینک یو کی اور ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع آپ تشریف لائے، جو بھی میں نے معاوضے کیے کوشش کرے اس پر ہونے کی، اللہ اس مرحوموں کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، اور ان کی اولاد کو، اہل خانہ کو، بھائی بہنوں کو سب جمیل میں ایک ذاکرہ کی مجلس ہے، ایک مومنہ کی ذاکر حسین کی، وہ تو چلی گئی مولا کی باتوں کو بڑے آرام کے ساتھ بیوی کی باتوں میں، جب میں آیا مجلس میں کہ ان کے فرزند جو مرثیہ پڑھ رہے تھے، وہ مرثیہ مظلوم شہزادی پڑھنے جاتا ہے، مادر حسین، اس مرثیے نے بتایا کہ مجلس کسی خاتون کی ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ جب کسی مرد کی مجلس ہوتی تو مولا حسین کا یا مولا عباس کا مرثیہ، اور جب کسی خاتون کی مجلس ہوتی تو ہمارے پاس کا طریقہ ہے کہ سور اور مرثیہ جو ہوگا وہ اس مظلوم بیوی کا ہوگا کہ کائنات میں اس سے زیادہ کوئی اور مظلوم نہیں، آہستہ نہیں ہونا، آہستہ نہیں ہونا، یہ وہ بیوی ہے جو 18 سال کے سن میں ہاتھ میں عصا کو لے کے چل رہی ہے، آپ نے سن لیا میں نے کہا 18 سال کے سن میں میری مظلوم شہزادی کے ہاتھ میں عصا، دوستوں جو رسول کے بعد صرف 75 برس یا 90 برس زندہ رہے اور قیامت کے روئیں گے، بعض روایتوں میں 40 دن میں چلی گئی، ظالم نے جب لکڑیوں کو رکھ کے دروازے پہ یہ کہا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ میں گھر پر جلا دوں، عزیزو میری شہزادی کا گھر کا دروازہ تھا، اس کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ تھی، اس کے پیچھے دیوار تھی، میری شہزادی اس بیچ میں کھڑی ہوئی تھی، پیچھے دیوار کے سامنے دروازہ تھا، اس ظالم نے جب کہا تو فاطمہ نے کہا کہ عائشہ جس گھر میں میں رہتی ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن ظالم نے صرف بولا نہیں بلکہ لکڑیوں کو رکھ کے روشن کر دیا، عزیزوں جب جلتا ہوا دروازہ میری شہزادی میں ملا تو ظالم نے دھکا مارا، فاطمہ دروازے اور دیوار کے بیچ میں اس ظالم کے ہاتھ میں آسیانہ تھا، اس نے فاطمہ گھر بھاگے نہیں گئی، برابر رکھے برابر
میت جب تیار ہو گئی مولا نے تیار کر لی صرف تصور کرنا بیوی کی میت رکھی ایک چراغ جل رہا علی سرانے کھڑے ہوئے سر پہ امامہ نے زارہ قطار میرا مولا ہو رہا کنیزیں کھڑی ہوئی اب علی نے شہزادے کو بلایا بیٹیوں کو بلایا کہ زینب تمہیں کچھ ہو اپنے ماں کو آخری سلام کرو علی پر تصور کرو چھوٹی چھوٹی بچیاں میری شہزادیاں پہنچی زینب نے جیسے ہی ماں کو دیکھا کفن میں ماں کو دیکھا بیوی کی زبان میں جملہ ہے جس کو مرزا طویل نے اپنے مرثیے کا ایک مصرع ہے ایک ہی مصرع پڑھا غور سے سنو بیوی زینب نے جیسے ہی ماں کو دیکھا ایک علی کی طرف دیکھ کر تڑپ کے روتے ہوئے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا شہادت کے بعد اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا عزیزوں کو شہزادیوں نے ماں کو سلام کیا سلام کر کے اب وہ لمحہ آیا کہ مولا نے مولا حسن مولا حسین کو بلایا 8 سال کا سن جب دونوں شہزادے آئے وہ سر پہ امامہ نہیں تھا گریبان چاند کا آسمی میں ہوئی ننگے پیر دونوں بیٹے آئے آ کے ماں کو غور سے علی بھی گھر میں ہے حسین بھی ہے مریم بھی ہے عزیزوں ایسے بابے مرزا طویل سلامت علی طویل نے اپنے مرثیے کے ایک بند میں اس نقشے کو پہنچا کہ ویسے میت کے سامنے حسن اور حسین کھڑے ہوئے تھے جیسے ہی حسن اور حسین نے ماں کی میت کو دیکھا شاید کہتا ہے کہ ماں تھا حسن نے مردے کے ماتھے پہ ماں تھا حسن نے مردے کے ماتھے پہ رکھ دیا لوگوں کے اماں اماں کہا اور غش ہوا قلبوں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے بھرا اب میرا دروازہ تو یہ کام نے کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں آواز تو حسین حسین یہ کہنا لوگوں کے مقبول ہے حسین کا سینے سے لگا یہی فاطمہ حسین کے چہرے میں میرے لیے آئی تمہارا کے نام میرے لال تمہارا چہرہ والا پروردگار میری مظلوم شہزادی ان آوازوں پہ اپنی رحمت سبھی نامی کو پیچھے تک تھوڑا دعا کرو پروردگار یہ مجلس میری مظلومینی کی باتوں میں قبول پروردگار یہ مجلس مرحومہ کے درجات کو بلند کر سارے مرحومین کے درجات کو بلند کر پروردگار جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر فرزند مظلوم کی صحبہ میرے امام کو سلامت رکھ پروردگار ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب پرچم اسلام کو سربلند کر دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر پروردگار ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کر میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما سب کو ایمان کے ناصروں میں شمار ایک سورہ فاتحہ سبیہ زہرا شبیہ